حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہ انعامی تقریب سیرتی کوئز مقابلہ برائے ضلع پنچ کے ان 6 خوش نصیب مساہمین اور مساہمات کے لیے اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی عربی انگلش میڈیم اسکول کے سال گزشتہ نرسری تا 3rd اور ان سال نرسری سے لے کر مذکورہ درجے تک اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعامات کی تقسیم کاری کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ پروگرام کے آغاز کے بعد آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی یہ محفل، اس کے لیے ہم نے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دی تھی، لیکن جس طریقے سے یومیہ حالات کورونا کی بنیاد پر بدلتے جا رہے ہیں، ان کی اس بھاری بھرکم شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ان کا تعارف ہوتا ہے تو مجمع خود کشاں چلا آتا ہے۔ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر میں نے خود عمدن ان کا دورہ ملتوی کروانے کی کوشش کی اور ہماری اس گزارش کو انہوں نے پذیرائی بھی دی۔ ساتھ میں آج کی یہ مہمان خصوصی پنچ کے سابق ڈپٹی کمشنر، اس وقت وہ اس عہدے پہ براجمان تھے، آج الحمدللہ ادارے کی مجلس شورا کے ممبر اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی کے فاؤنڈر ممبر عالی محترم سجاد احمد خان صاحب IAS سابق ڈپٹی کمشنر پنچ اور کمشنر سیکریٹری ریٹائرڈ سوشل ویلفیئر ہمارے درمیان پنچ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ایک بڑے عرصے سے میرے دل میں یہ تمنا کہ سیرت کے حوالے سے کوئی ایسا قدم اپنے خطے میں اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کا شکر ہوا، چھوٹی سی پہل کرنے کی کوشش کی گئی، مطالعاتی ذہن بنانے کی کوشش کی گئی اور ہمارے ضلع پنچ کے ان تمام شرکاء مرد و خواتین نے انتہائی خوب محنت کے ساتھ اس مقابلے میں حصہ لیا اور بعضوں نے اور اکثریت نے اپنی شرکت کو سعادت بھی سمجھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انتہائی انصاف کے ساتھ پرچوں کی جانچ ہوئی اور اس کے بعد جن خوش نصیب مساہمین اور مساہمات کا نمبر اول سے لے کر 6ٹھی پوزیشن تک کا نمبر آیا ہے، آج انشاءاللہ ان تمام کو یہ انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ میں پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ ہی لمحوں میں ہمارے درمیان ہمارے مہمان خصوصی تشریف فرما ہوں گے، اس سے پہلے چند بچوں کی تلاوت کے لیے جنہوں نے اپنے شوق سے تیاری کی ہے، آپ بھی سماعت فرمائیں گے، ہم بھی سماعت فرمائیں گے۔ میں ادارے کی معلمہ سیدہ آسیہ مقبول کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ایک بچے کا نام پکاریں تاکہ وہ بچے تلاوت کی اس نشست سے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں۔ میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ انتہائی نورانی محفل ہے، اسی لیے میں نے پنچ کے بڑے عہدے داران کو یہاں دعوت نہیں دی، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے وہ SSP ہو، یہ خالصتاً ہماری مذہبی تقریب ہے۔ ان بنیادوں کے اوپر ہم
ہم نے ان چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے اور اپنی ریاست کے جدید عالم دین کو دعوت دینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ان کے آنے پر چونکہ مجمع بڑھ جاتا ہے اور 200 سے زیادہ شرکاء کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان احتیاطی اقدامات کے پیش نظر اس انعامی تقریب کو شروع میں ہماری کوشش تھی کہ باہر گراؤنڈ میں کیا جائے، ہم نے اسے اور اختصار کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دل جمعی کا ثبوت دیں، اور ہمارے جو سیرتی کوئز کے اول تا ششم پوزیشن کرنے والے مساہمین اور مساہمات ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ نشستیں ان کے لیے خاص کی گئی ہیں، شاید ابھی تک 2 ساتھی اور ہیں وہ پہنچے نہیں ہیں، تو آپ اس انداز سے بیٹھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ انعامات کی تقسیم کاری کے اندر بھی انتہائی سہولت۔ دوسرے نمبر پر آپ جانتے ہیں کہ آج حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی کے درجہ سوم یعنی 3rd اسٹینڈرڈ کے بچے اب درجہ چہارم یعنی 4th میں ترقی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے حفظ کی بسم اللہ ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بھی انتہائی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ کسی کا روزہ افطار کروایا جاتا ہے اور بچے نے پہلا روزہ رکھا ہوتا ہے تو اخباروں میں ایڈ دی جاتی ہے کہ ماما بھی آئے گا، چچا بھی آئے گا، پھوپھی بھی آئے گی، گویا کہ دادے حالی اور نانے حالی رشتہ داروں کی ایک بھیڑ لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روزے کی اور اس بچے کے مستقبل کی اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اس کی خوشیوں میں ہر رشتہ دار شریک ہونے کو اپنی خوش بختی سمجھتا ہے۔ آج الحمدللہ ان تمام بچوں کے والدین بھی انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں کے حفظ کی اب بسم اللہ ہوگی۔ اب ٹائم تو ہمارا 2:30 بجے کا تھا، اب جو مہمان ہمارے آتے جا رہے ہیں تو خالی نشستیں پر ہوتی جا رہی ہیں۔ بس چند ہی لمحوں میں جب یہ بچے تلاوت سے فارغ ہو جائیں گے، ہمارے مہمان محترم نشست ثانی کے لیے تشریف لائیں گے اور ہم جو ہے باضابطہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ دل جمعی کا ثبوت دیں، مجھے امید ہے کہ سارے ساتھی آخر تک انشاءاللہ پروگرام میں یہی رونقیں بنائے رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل کی ابتدا ہے قرآن مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ آج کی اس محفل کا آغاز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے قرآن مجید کے لیے دعوت دیتی ہوں سارہ فاطمہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ سارہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Sarah Fatima. سورة الفلق مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھی سارہ فاطمہ۔ اس کے بعد میں علیشہ ناز کو اسٹیج پہ بلانا چاہتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائے۔ علیشہ ناز۔ سورۃ الفیل مکیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थी अलीशा नाज। इसके बाद मैं नोमानुल इस्लाम को दावत देना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आए। नोमानुल इस्लाम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nomanul Islam. Suratul Lahab Makkiyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे नोमानुल इस्लाम। इसके बाद मैं मोहम्मद उज़ैर को दावत देना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। मोहम्मद उज़ैर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Uzair Mukhtar. Suratul Nasr Madaniyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद उज़ैर। इसके बाद मैं फरहान अखलाक को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। फरहान अखलाक। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Farhan Hilal. Suratul Kafirun Makkiyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے فرحان اخلاق. اس کے بعد میں عمیر قاسم کو اسٹیج پہ بلاؤں گی وہ اسٹیج پر آ جائیں. عمیر قاسم. My name is Umair Qasim. سورة الناس مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے عمیر قاسم. اس کے بعد میں امارہ قاضی کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. امارہ قاضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Amara Anwar Qazi. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھی امارہ قاضی. میں ان اشعار کے ساتھ مولانا شہزاد تنویری صاحب کو اسٹیج پہ بلانا چاہتی ہوں. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی. فلاح و کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی قدر، اب ہم باضابطہ پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں. دراصل زندگی کے جو منصوبے ہیں وہ ہر آدمی اپنی ہی حیثیت سے طے کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن
بیچ میں یہ جو کورونا وائرس، کووڈ اور لاک ڈاؤن کے نظام کی وجہ سے ہر سسٹم افراتفری کا شکار ہے، اسی لیے ہمیں پروگرام میں یہ دیر سویر ہو رہی ہے۔ پھر بھی الحمدللہ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں اور اب ہم باضابطہ پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے جو چند مہمانان گرامی قدر ہیں وہ راستے میں ہیں اور نکل چکے ہیں اور جلد ہی وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ خوش نصیبی ہے ان والدین کے لیے جن کے بچے آج قرآن کریم کی حفظ کی بسم اللہ کریں گے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ جس نے ہمارے لیے ان مبارک گھڑیوں کو مقدر فرمایا۔ میں آپ تمام حضرات کو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اسلامک انٹرنیشنل اکیڈمی کے جھنڈے تلے آج کی اس مبارک تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ تعدیر اس پروگرام میں تشریف رکھیں گے۔ دراصل مہمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات کو یہاں آنے کی تکلیف دی گئی ہے اور آپ نے اس زحمت کو گوارا فرمایا ہے۔ میں اپنے مہمانان گرامی قدر کا مشکور میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اب ہم باضابطہ پروگرام کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یوں تو کئی سارے آفیسر، یوں تو کئی سارے ذمہ داران اور سماجی خدمات انجام دینے والے ہمارے درمیان ہمارے ضلع میں بڑے نامور لوگ ہیں، لیکن جن حضرات کو دین سے دلچسپی ہے، مطالعے کا شوق ہے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان مدارس عربیہ میں اور اسلامک پیٹرن پہ چلنے والے اداروں کے ذمہ داران کی پیٹھ تھپاتے ہیں، ایسے حضرات کو بھی وقتاً فوقتاً ادارہ مدعو کرتا رہتا ہے۔ جتنے ہمارے مہمانان گرامی قدر تشریف لائے ہیں، میں دل کی عمیق گہرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارا پروگرام انتہائی مختصر ہے اور دراصل یہ ایک انعامی تقریب ہے جسے منعقد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اسے مشورہ دیا جا رہا تھا کہ مؤخر کر دیا جائے، لیکن ہر وہ کام جسے ٹالا جاتا ہے پھر وہ ٹلتا ہی رہتا ہے اور اگلے مشن کے لیے دیری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ کوشش کی کہ یہ پروگرام منعقد ہو جائے۔ اب ہمارے درمیان عالی جناب سجاد احمد خان صاحب IAS کمشنر سیکریٹری سوشل ویلفیئر ریٹائرڈ تشریف لا رہے ہیں۔ میں ان کا ادارے کی طرف سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سری نگر سے طویل سفر کی صعوبت کو برداشت فرما کر حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ میں SP خالد امین صاحب کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عالی محترم عظیم قریشی صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر شمیم بانڈے صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں اور اپنے دوست BDC چیئرمین جمیل احمد کوہلی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے ادارے کے اس وقت نصابی کمیٹی کے اکیڈمی کے چیئرمین اور اکیڈمی کی گورننگ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر فاروق احمد میر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، جو اس وقت ہمارے درمیان پلوامہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے وہ پروفیسر حضرات جنہوں نے سیرتی کوئز مقابلے میں طلباء و طالبات کے لیے فارم اور کتب کی تقسیم کاری کے سلسلے میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں،
میں ان کا بھی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بشیر احمد خاکی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں۔ دیگر ہمارے جتنے مہمانان اور سرپرستان یہاں تشریف لائے ہیں، تمام والدین کا میں استقبال کرتے ہوئے دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اب ہم باضابطہ پروگرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لمبی چوڑی تمہید سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نواز چودھری صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ یہ ہم ان کا بھی خاکیہ کی جانب سے دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ محترم عالی جناب محمد نواز صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر براجمان ہوں۔ میں سیرتی کوئز مقابلہ برائے ضلع پنچ میں اول تا ششم پوزیشن کرنے والے اپنے تمام مساہمین اور مساہمات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ سامنے کی کرسیوں پر تشریف لے آئیں۔ اپنی جگہ سے یہ سامنے والی جو کرسیاں ہیں حضرت یہاں اور اول دوم سوم اس طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے محمد آصف بن محمد اسلم قریشی، پہلے نمبر پہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پہ محمد سعد بن محمد اسلم، ڈنگلا کے رہنے والے، یہ چھوٹے بچے ہیں، دوسرے نمبر پہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ سوم نمبر پر چکڑی بن ناگا ناڑی کی ایک بچی ہے خدیجہ تبسم، جس نے سوم پوزیشن حاصل کی ہے، شاید وہ پہنچی ہے، ذرا دیکھیں اور انہیں بھی بٹھانے کی کوشش کریں یہاں پر۔ چہاروں پوزیشن حاصل کرنے والے دارالحدیث سلفیہ کے عزیزم عبد المتین ہیں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اور میرے استاد محترم جنہوں نے 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے حضرت مولانا حافظ ریاض احمد ضیائی صاحب، حضرت بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ مولانا مشتاق احمد قاسمی صاحب مدرسہ دعوت الحق ہردوئی سے مدرسہ دعوت الحق ہرنی سے منسلک ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ سارے پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب مساہمین اور مساہمات سے میری گزارش ہے کہ یہ اپنی مختص جگہوں پر تشریف رکھیں۔ اب یہ خالی جگہ بھرنے کی کوشش کریں تاکہ پروگرام میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ پوری خالی جگہ بھرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کریں۔ اور ہمارے جو سرپرستان اور والدین ہیں ان میں سے کئی سارے بڑے عہدوں پر ہیں، انہیں ہم نے اس سمت میں بٹھانے کی کوشش کر کے کوئی ہم نے پروٹوکول ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ دراصل آج ہم سب خود میزبان ہیں اور آپ کا میں ترجمان بن کر یہاں بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم نے فرنٹ لائن کے اوپر ان مہمانوں کو آنے کا موقع دیا ہے جن سے اس وقت ہم براہ راست منسلک ہو کر جو ہے وہ جڑیں گے۔ اب ہم باضابطہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور میری گزارش ہے کہ مائک کی ڈیوٹیاں سنبھالنے والے ساتھی ایک دم بیدار رہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے میں پروگرام کی خرابی کا سب سے بڑا سبب مائک بنتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ مائک والے ساتھی متوجہ رہیں گے تاکہ ہمیں 10 سے 15 منٹ کا یہ پروگرام چلانے میں انتہائی سہولت ہو۔ پھر ہماری انعامی تقریب اور اس سے پہلے چند ہمارے مہمانان گرامی قدر کے تاثرات ہوں گے۔ میں سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ انتہائی نورانی اور انتہائی پاکیزہ محفل ہے۔ یہاں نہ کوئی ڈسکو ہے، نہ ڈگ ڈگ ہے، نہ کوئی اس طریقے کی خلاف شریعت چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خود باشرہ ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر باشریت بن کر اور ایک دم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بیٹھیں۔ یہ جو کیمرہ مین اپنے کیمرے میں یہ